اکثر لوگوں کی طرف سے دیے ہوئے دکھ اور زیادتیاں تمہیں تکلیف کے اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہوں گی کہ تم چاہ کر بھی نہ بھول پاتے ہو، نہ معاف کر پاتے ہو اور نہ ہی موو آن کر پاتے ہو۔ درد میں ڈوبی وہ خاموش سسکیاں اللہ سے انصاف کی منتظر رہتی ہوں گی۔ تو سنو، اگر کوئی تم پر بے جا ظلم کر رہا ہے تو جان رکھو، یہ دنیا اندھیر نگری نہیں کہ جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے۔ تمہارا رب خود فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کا ضابطہ اور قانون موجود ہے۔ اللہ کا انصاف اور اللہ کے میزان کی تول سب سے بھاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت شدید اذیت کا شکار ہو جاتے ہوگے جب بے قصور ہو کر بھی خود کو ثابت نہ کر سکو۔ تو یہاں تمہارا رب فرماتا ہے، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب ذوالجلال بھی ہے اور قہار بھی، لیکن کچھ لوگ اس کے قہر اور جلال کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ رب کی دی ہوئی ڈھیل سے غفلت میں مبتلا ہیں۔ آج تو چلاکیوں سے، مکاریوں سے، کسی کمزور پر بے جا ظلم کرنے سے، کسی معصوم کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے سے، کسی سے کچھ چھین کر اور کسی کی زندگی جہنم بنانے سے، اگر وہ دنیا کی گرفت میں نہیں آتے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ ایسا آئے گا جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب تمہارے کیس کی فائل اس عظیم جج کے سامنے کھلے گی جہاں نہ گواہ بکتے ہیں اور نہ وکیل۔ اور یاد رکھو، اس دن ترازو پورا تولا جائے گا، وہ عدالت 100% پورا تولے گی، اور بے شک میرا رب بہترین انصاف فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی اور تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھینی ہے، تو تم خود کو ہرگز غمزدہ نہ کرنا، اور اس بات کا پورا یقین رکھو کہ گہری آندھی کے پیچھے بھی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت صرف اس بنا پر تم پر کھولتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ناؤ کو بہترین رخ کی طرف موڑ لو۔ جو موڑ وہ تمہیں دے رہا ہے، یہ اس کا اشارہ ہے کہ تم اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، کیونکہ تمہارے رب کی ذات بہت رحم فرمانے والی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اور تم بہت تکلیف میں ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انسان پر جب بھی آزمائش آتی ہے اور جب وہ آزمائش اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ جانتے ہو، مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے محبت ہے۔ اس نے ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت دیا ہوتا ہے، جس میں بھلے ہمیں وقتی طور پر بہت رنج پہنچتا ہے، لیکن وہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رب اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، تم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہو۔ جانتے ہو، کچھ گڑھے جن میں تم گر جاتے ہو یہ اللہ کے نہیں بلکہ تمہارے خود کے بھی کھودے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتا، وہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو تمہارے نقصان اور اذیت کا باعث بن رہے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ جو کچھ وہ کرتے پھرتے ہیں دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے
اور جو شخص تقوی اور صبر اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو اپنا واحد سہارا سمجھا اور انصاف کی امید لگائی ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جان لیں کہ جب رسی تم پر سخت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات اور ظلم بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اب انصاف اور آسانی کے در کھلنے والے ہیں۔ اور سنو، جس تکلیف سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے ہو اور جو بے سکونی اور دکھ تمہاری روح میں اتری ہے، ان قریب اس بے سکونی کے بعد اللہ تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا کہ تم خود بھی بھول جاؤ گے کہ بے چینی کبھی تمہاری روح کا حصہ تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوشیاں اور راحتیں عطا فرمائے، آمین۔